ہر معاشر محبتیں رہے دل میں ہو عافیت گھر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کا مہینہ کتنا پیارا، کتنی برکتوں کا، یہ رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، مغفرت کے پروانے لے کر ہمارے پاس آتا ہے. کتنے ہی خوش نصیب ایسے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کر کے، تلاوت قرآن کر کے، عبادات کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بس اللہ معاف فرمائے کہ نفس ہم پر اتنا غالب آ جاتا ہے بعض اوقات کہ اس مبارک مہینے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے، نہیں بچا پاتے اپنے آپ کو، یا شروع میں ایک جوش اور ایک جذبہ ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ جذبہ کم ہوتا رہتا ہے. رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک ماہ کا مہمان ہے، یہ آتا ہے، برکتیں لٹاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر 11 ماہ بعد دوبارہ آتا ہے. لیکن ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ کہ ہماری زندگی ہے کہ نہیں. بعد والا جو رمضان ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیا اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ پاک جب رمضان کی ہمیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. خوب عبادت، تلاوت، تراویح کی نماز پڑھیں، با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں، اور یوں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں، یوں تو اس کا تعلق معاشرے سے ہے، اور سال بھر ہی یہ ایک ایسا پرابلم جو ہمارے معاشرے کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں، جو رمضان کا یہ خاص مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جو نیکیاں کمانے کا مہینہ، نیکیوں کے اجر و ثواب جس میں بڑھ جاتا ہے، ایک طرف جہاں لوگ نیکیاں کمانے کے لیے دوڑے جاتے ہیں، مسجدوں میں رونقیں آ جاتی ہیں، دوسری طرف ایک ایسا طبقہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں پیشہ ور بھکاری، گداگر، یہ پروفیشنل طور پر جو بھیک مانگتے ہیں. جی آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کیسے کیسے طریقے، کیسے کیسے انداز انہوں نے اپنا لیے ہیں کہ آج یہ بھیک مانگ کر کس طرح یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں. تو میں اپنے مبلغین کا بھی تعارف کرواؤں، جو ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی جو ہیں وہ آپ کو اس ٹاپک سے متعلق تربیت کریں گے، مدنی پھول دیں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے عابد مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارے دونوں پیارے پیارے مبلغین آج کے اس ٹاپک سے متعلق ہمیں مدنی پھول دیں گے، تربیت کریں گے. اور تربیت کی حاجت تو ہے. ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ جو بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. جی تو ہم سنیں گے کہ بھیک مانگنا جہاں گناہ ہے تو ایسوں کو دینے کے لیے کیا حکم ہے، ایسوں کو دینا کیسا، کیونکہ شرعاً جائز نہیں، گناہ کا کام ہے. اور جب یہ گناہ ہے تو گناہ پر مدد کرنا، گناہ پر دلیر کرنا، تو گناہ میں مدد اور معاونت بھی ہو جاتی ہے. شروع میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا دل خراش واقعہ ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، پاکستان پنجاب کا جو ہمارا مشہور و معروف ایک مزار شریف ہے، سیدنا غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مزار شریف پر کوئی شخص گیا، انہوں نے سلام عرض کیا، اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد جب مزار شریف سے وہ شخص لوٹنے لگے تو ان کو ایک شخص نظر آیا کہ جس کے گلے میں ڈول تھا اور ڈول میں پانی تھا، اور اپنا ہاتھ اس نے پانی میں ڈبو رکھا تھا. بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ گلے میں ڈول لٹکا ہوا ہے، اس میں پانی ہے اور پانی کے اندر ہاتھ ہے. واقعہ کچھ یوں کہ وہ جب اس سے پوچھا یہ کیا،
تو کہنے لگا کہ میں ایک کام دھندہ کرتا تھا، کاروبار تھا، دکان تھی، میرے پاس ایک شخص آتا، اپنی دکھ درد کی پریشانیوں کی داستان سناتا اور مجھ سے کچھ نہ کچھ پیسے لے کے جاتا، بھیک مانگتا، سوال کرتا. مجھے بھی اس پہ ترس آ گیا، میں اس کو دیتا رہا، وہ آتا رہا، یوں مجھ سے پیسے لے جاتا رہا، بھیک مانگتا رہا. تو یوں ایک ہمارا تعلق بھی بن گیا. اب مجھے بھی دینے کی عادت پڑ گئی، اس کو لینے کی عادت. تو ایک کچھ عرصہ وہ میرے پاس آیا نہیں، مجھے بھی تشویش ہوئی. اس نے کچھ مجھے بتایا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچا تو ایک جھونپڑی تھی اور پھٹے پرانے کپڑے، ایک کونے میں وہ شخص پڑا ہوا تھا، بیمار تھا. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ بس اب لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا. تو پھر اس نے بتایا کہ شاید اب عنقریب میں دنیا سے چلا جاؤں. میں نے اپنے دکھ درد کی جتنی داستان سنائی سب جھوٹی تھی. میں خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اچھی میری فیملی تھی، شادی شدہ تھا، میرے بیوی بچے تھے، لیکن میں کام چور تھا، جس کو کہتے ہیں نا ہڈ حرام. میں کام چور تھا، کام میں میرا دل لگتا نہیں. اور پھر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی. بھیک مانگی تو بغیر محنت کے پیسے آنے لگے. پیسوں کی محبت، مال کی محبت بڑھتی چلی گئی اور میرا یہ بھیک مانگنا میرے بیوی بچوں کو گوارا نہ ہوا. ان کو برا لگتا تھا، مجھے سمجھاتے تھے، منع کرتے تھے، لیکن مال کی ہوس، مال کی محبت اور بھیک مانگنے کی عادت نے مجھے اتنا لاچار اور اتنا اس میں لگا دیا کہ میں نے بیوی بچے چھوڑ دیے، بھیک مانگنا نہ چھوڑا. میں مانگتا رہا اور جو میں کہتا تھا میں پریشان ہوں، ایسا نہیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اب تو میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور یہ فلاں جگہ، یعنی اس کی چارپائی پڑی تھی، اس نے ایک طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ 3-4 بڑی بڑی بوریاں ہیں اور اس میں بہت نوٹ ہیں، بہت پیسے ہیں. بس مجھے مال سے بڑی محبت ہے، میں نے بڑی محنت یوں کہ بھیک مانگ کر میں نے یہ پیسہ جمع کیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے جدا ہوں. تو ایک کام کرنا، مجھ سے وعدہ کرو، جب میں مر جاؤں تو یہ پیسہ میرے ساتھ میری قبر میں ڈال دینا. بہرحال وہ اس کا انتقال ہوا اور اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا کہ وہ پیسہ اس کی قبر میں ڈال دیا، دفنا دیا. وہ شخص کہ جس نے یہ کیا تھا، یعنی جو بھیک دیتا تھا دکاندار، اس کے کاروبار میں نقصان ہوا. آہستہ آہستہ اس کا کاروبار ختم ہونے لگا، پریشان ہوا. ایک دم اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ جو پیشہ ور بھکاری تھا، پروفیشنل، جس نے جھوٹی داستان سنا کر بھیک مانگی اور بہت پیسہ جمع کیا اور مال کی محبت میں پیسہ بھی وہ قبر میں ساتھ لے گیا، اب قبر میں اس کا پیسہ کیا کام آئے گا. تو چلو، نفس اور شیطان نے اس کو ورغلایا، قبرستان گیا، قبر کھودی. اور شروع میں تو ڈر لگا، قبرستان کا اندھیرا، وحشت، دہشت، لیکن یہ بھی مال کی محبت میں اندھا ہو گیا. پھر کچھ جب اور آگے بڑھا تو اور دل کھلا. قبر کا ایک حصہ کھولا اور اپنا ہاتھ اندر ڈالا کہ میں کچھ پیسے نکال لوں. تو جب میں نے ہاتھ اندر ڈالا تو کہتا ہے کہ اندر آگ کے انگارے تھے اور میرے ہاتھ میں آگ کے انگارے آ گئے اور اتنی سخت طریقے سے، اتنا شدید میرا ہاتھ جلا کہ وہ جلن میرے ہاتھ کی جاتی نہیں. میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو، حکیموں کو، اتنا علاج کروایا، لیکن میرے ہاتھ کی وہ جلن جاتی نہیں. بالآخر میں نے یہ ڈول لیا اور پانی میں اپنا ہاتھ ڈبو کے رکھا. جب تک میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو کے رکھتا ہوں کچھ سکون مل جاتا ہے. جیسے ہی میں اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہوں مجھے پھر جلن اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ، یہ حکایت، اس میں عبرت کے اور درس کے کتنے مدنی پھول ہیں. ایک تو وہ پیشہ ور بھکاری، بیوی بچے چھوڑے، گھر بار تباہ ہوا، بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی اور مال کی محبت ایسی کہ قبر میں ساتھ لے گیا. اور پھر یہ دوسرا بھی نادان کہیں، بیوقوف کہیں، کہ وہ پیسہ نکالنے کے لیے قبرستان پہنچا تو اس کے بھی ہاتھ میں انگارے آئے. وہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے راز ہیں. اور کہ بھیک مانگنا، سوال کرنا، یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، پروفیشنل بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، بھیک مانگنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر گھروں پر آ کر گھنٹیاں بجا کر، دروازے بجا کر، روڈوں پر کھڑے ہو کر، سگنلز پر کھڑے ہو کر، یعنی ان کے کیسے کیسے انداز ہے. مزید یہ پروگرام ہمارا آگے چلے گا تو آپ ہمارے مبلغین سے بھی سنیں گے اور اس کے عذابات اور اس کے نقصانات. تو آئیے اب فراز بھائی کے پاس چلتے ہیں ہم کہ فراز بھائی، قرآن و حدیث میں سوال کرنا، بھیک مانگنا، اس طرح جو ہے کیا فرمائیں گے؟ کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو ہر معاملے میں اسلام، قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر وہ کام جس میں عزت کم ہوتی ہو، رسوائی کا خطرہ ہو، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو، بلا عذر شرعی لوگوں سے مانگنا ہو، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی ہر وہ کام جس سے عزت بندے کی کم ہوتی ہو، اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور آلٹرنیٹ بھی اس کا عطا فرمایا کہ ہمیں اس سے بہتر طریقہ کیا ہے جس کو اپنا کر ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور بعض کام تو ایسے جن کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہیں، اور وہ کام جو شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ ہیں، شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ صحیح۔ اور جو اس کام سے بچتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے اہل صفہ ہیں، 400 افراد تھے، مسجد نبوی شریف میں موجود رہتے تھے، نہ ان کا خاندان تھا، نہ ان کا کنبہ تھا، نہ ان کے پاس مال و اسباب تھے، نہ مکان تھا، اور مکمل وہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، علم دین سیکھتے سکھاتے تھے۔ اب بعض صورتوں میں بعض لوگوں کے لیے تو مانگنا جائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان کی خودداری دیکھیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کیا بات ہے۔ اور ان کا عمل اللہ پاک کو کیسا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر ان کی کیفیت بیان کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ جو ناواقف لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے غنی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تعرفون بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کی علامت کو پہچان جاؤ گے، تم ان کے بارے میں سمجھ جاؤ گے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ سوال کرنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ انصاری ہے اور سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ سامان موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، ایک ٹاٹ ہے جس کو ہم بچھا بھی لیتے ہیں اور کچھ اوڑھ بھی لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جو ہم پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی غربت کا عالم ہوگا، کتنی مال و اسباب کی کمی ہوگی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا تعلیم دی کہ یہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان سے سوال کر لو، ان سے مانگو اور اپنا گھر بار چلاؤ؟ نہیں، بڑی خوبصورت اور پیاری تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سامان میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے 1 درہم قیمت لگائی کہ میں 1 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اور اس سے زیادہ کوئی خریدنے والا ہے؟ تو پھر 3 مرتبہ فرمانے کے بعد ایک صحابی نے عرض کی کہ میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم ان انصاری کو دیے اور یہ جو سامان تھا وہ ان کو دے دیا، اور فرمایا کہ اس 1 درہم سے تم راشن خریدو اور گھر میں دے دو، اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی خریدنے گئے، کلہاڑی لے کے جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ اب جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور وہ بیچو، اور 15 دن تک آپ میرے پاس مجھے نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ 15 دن تک آپ نظر نہیں آنے چاہیے۔ وہ چلے گئے، وہ محنت کرتے رہے، لکڑیاں بیچتے رہے، کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے تو 10 درہم کما چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ کچھ رقم سے تم گھر میں راشن ڈلوا دو اور کچھ سے کپڑے خریدو، اور بڑی بہترین تعلیم ارشاد فرمائے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا سوال کرنا کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر چھالا بنا دے۔ تو اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کرنا، بھیک نہ مانگنا کتنا ضروری ہے۔ بلکہ یہاں تو یہ غور طلب بات ہے کہ شریعت نے ایسے لوگوں کو بھی بچنے کا حکم دیا کہ جہاں پر گنجائش بنتی ہے، لیکن ان کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ محنت کرے، مزدوری کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بھیک نہ مانگے، تاکہ ان کی عزت بچی رہے۔ بالکل بالکل میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اس شریعت کو مقصد مطلوب ہے کہ ہم اپنا کوئی کام کریں، رزق حلال۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کام کاج کرتے، اس طرح کا اپنا کوئی کسب کرتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی، یہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے فراز مدنی بھائی نے بتایا کہ اصحاب صفہ، یہ تو واقعی جنہوں نے ان کے بارے میں سنا یا پڑھا، فاقے تک کی نوبت ہوتی تھی، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن سوال نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے ہمارے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اب نہ جانے ان کو تربیت کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ان کے پوائنٹس جو ہیں پورا ایک سمجھ لیں کہ ایک چیپٹر ہے یہ کہ کہاں سگنل پر کھڑے ہونا ہے، کہاں سپیڈ بریکر آتا ہے، جمپ آتا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں ٹرن پہ کھڑے ہونا ہے، کہاں پر کھانے پینے کے پوائنٹ ہے وہاں سیٹ اپ کرنا ہے۔ نئے طریقے ایسے نکال دیے ہیں
کہ بس، اور پھر ایسا حلیہ بنانا، ایسا انداز اپنانا، ایسی درد بھری آوازیں نکالنا کہ بعض اوقات لوگوں کو جو ہے اس پر ترس آ جاتا ہے۔ تو عابد مدنی بھائی، اگر جس طرح یہ لوگ مانگتے ہیں پیشہ ور بھکاری، اچھا یہ تو نظر آ ہی جاتا ہے کہ یہ ہے پیشہ ور، کیونکہ روڈ پہ کھڑا ہوا جو مانگ رہا ہے یا کوئی مانگ رہی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ کوئی خوددار بندہ نہیں ہے، روڈ پر کھڑا ہوا ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو ایسوں کو دینا کیسا اور ایسوں کا مانگنا کیسا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب اس زمانے میں، اس معاشرے میں ہمیں رہنا ہے تو پہچان تو ہونی چاہیے نا کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا واہ، چاہیے۔ بڑی پیاری بات فرمائی۔ اور ایسے بھکاری جن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس طرح، تو یہ در حقیقت ان مستحق اور سفید پوش لوگوں کا حق بھی مار دیتے ہیں جن کو صحیح فرما ملنا رہے، چاہیے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ تو یہاں پر یہ کہ جو بھکاری ہوتا ہے وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا اور نہ ہی بدلنا وہ چاہتا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو اور تھوڑا سا بھی یوں کہیے کہ ایمانی حرارت ہو تو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس جسے بھکاری کا چہرہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے، صحیح، جیسے کوئی آتا ہے تو وہ دیکھتے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ بھکاری ہے۔ صحیح، سلام بھی کرتا ہے تو حالانکہ یہاں پر اس کو جواب دینے کا بھی شریعت نے لازم نہیں کیا، ہر مسلمان کا جو سلام کرتا ہے اس کو جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن بھکاری کا جو سلام ہے اس کا جواب واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلام بھیک مانگنے کے لیے کر رہا ہے، صحیح، صحیح، سوال کرنے کے لیے سلام کر رہا ہے، بہار شریعت میں اس کو لکھا ہے۔ جی، تو اب یہ دیکھیں جس طریقے سے دنیا میں اس کا چہرہ پہچانا جا رہا ہے اور اس کی یوں کہیے کہ عزت، کہاں کی عزت، اس نے خود ہی اپنی عزت خراب کر دی۔ صحیح، بالکل ایسے ہی قیامت کے دن وہ پورے میدان محشر میں پہچانا جائے گا۔ اللہ کہ اللہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جو شخص سوال کرتا ہے دنیا کے اندر، بھیک مانگتا ہے، ایسے شخص کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی۔ کتنی بڑی ذلت کا مقام ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ ایسا آج عام بندہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس کو چہرے سے تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے کچھ نہ ہو، یہ چہرہ ایک اہم امپورٹنٹ چیز ہے جسم کی، تو اس کو دیکھتے ہیں فوراً نظر۔ تو بھکاری ہوتا ہے تو وہ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خود اس نے گرا کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اگر تھوڑی سا غور کرے، جس اللہ کریم کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ پروردگار، بے شک، وہ رزق دینے والا ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اس نے تمہیں کھلانا ہے، تم تھوڑا سا کسب تو کرو، اللہ کریم تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حاجت نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال ہو اور نہ ہی اس کو کوئی فاقہ پہنچا ہو، صحیح، یعنی ایسا نہیں کہ اس کے بعد بالکل کھانے کا نہیں ہے، ایک وقت کا نہیں ہے، اب وہ ایک وقت کا سوال کرتا ہے تو یہ تو اب سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا، محتاجی کا دروازہ کھل جائے گا، اور کھولنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ بندہ پھر آگے اور مانگتا چلا جاتا ہے، مانگتا چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ محتاج اور محتاج تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھی کمائی کون سی ہے، اچھی بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کمائی کہ جس کے اندر دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اور اپنے ہاتھ سے کمائی جائے، سبحان اللہ، وہ اچھی کمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سلامت سب کچھ ہے، اور انہی ہاتھوں سے محنت کرنی چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کام پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے نئے نئے طریقے سوچ کر، اور یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے، جیسے آپ نے یہ آج کا موضوع رکھا ہے، یہ ایک جو سمجھے الگ ہی دنیا ہے، پورا ٹاپک صحیح فرما رہے ہیں، پورا ایک یہ دنیا ہے یہ۔ اور یہ دیکھیے کہ رمضان جیسی آتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ سیزن اللہ کا، نیک بندہ یہ کہتا ہے نیکیوں کا سیزن۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ شعبان میں ہی اپنے تمام تر معمولات سے فارغ ہو کر، ان کے دنیا کے معاملات ہوتے ہی کتنے ہوں گے، پھر بھی جس کا قرض دینا یا کچھ کرنا ہوتا ہے وہ دے کر معاملات سے فارغ ہو کر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، لوگ نئے نئے طریقے مال کمانے کے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ بھکاری ابھی جلوس کی طرح نکلیں گے۔ کوئی جناب یہ گلیوں میں کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں
مدنی مذاکرے میں سنا تھا، جی جی آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو بھکاری آتا ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اتنی اتنی فائلیں اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے صحیح اور دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، جیسے یہاں سارے نمازی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے۔ صحیح ہے یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں معاشرے میں کہ نقلی چیزیں بن جاتی ہیں، اور مسجد کے اندر سوال کرنا، اس کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد کے سائل کو دینا حرام ہے، صحیح یہ صحیح گناہ ہے۔ گناہ ہے اور اگر کسی نے مسجد کے سائل کو دیا ہے تو وہ مسجد کے باہر جا کر اس کے کفارے میں خرچ کرے، صحیح 70 پیسے اس کے کفارے میں خرچ کرے کہ وہ جو گناہ ہوا ہے اللہ میرا وہ گناہ معاف فرمائے۔ لوگ بیچارے رحم کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسجد کو جو پوائنٹ بناتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے، جی یہ ہے کہ جو نمازی ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں کچھ باقیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ خوف خدا ہوتا ہے۔ صحیح نماز پڑھے تبھی تو خوف خدا ہے، نیک بندہ ہے جی اور نیک بڑا بندہ ہے، مسجد اس میں کے آیا دل میں رحم ہوگا۔ وہ تھوڑا سا رونے کا ناٹک بھی کرتا ہے اور سارے لوگ بیچارے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے آئے ہیں مانگنے کے لیے، یہاں تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہ تمہاری مشکل حل کرے گا، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں آ کر لوگوں سے مانگنا، اور پھر لوگ بھی ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، منع کیا کہ بھائی نہ دیں۔ اچھا، ایسوں کی دینا بھی حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے، صحیح اور یہ مسجد میں دینا، مسجد کے باہر۔ اور اب ایک نیا پیٹرن چل پڑا ہے علی بھائی کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، ان کی مجبوری ہوتی تھی پاؤں میں جوتا نہیں پہننا، جی کپڑے بھی میلے کچلے رکھنے ہیں، جی ہاں، صحیح ہے، حالت بال سے پرگندہ بنانے ہیں، اور پھر وہ بھیک مانگنی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب شوٹیٹ بوٹیٹ جو ہے نا وہ بھکاری آ رہے ہیں، کیوں تھوڑا جی وہ اسٹینڈرڈ میں آ گئے یہ بھی وہ کہتے نہیں، اب سامنے والے کو یہ لگے کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، ہاں میں وہ نہیں ہوں، میں میں اسٹینڈرڈ کا کوئی بڑا بھکاری ہوں۔ سفید پوش آدمی ہوں، سفید پوش آدمی اس طرح تھوڑی سب کے سامنے مانگتا ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح وہ تو کسی کو اپنا اظہار ہی نہیں کرتا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات اظہار سے یاد آئی، حدیث پاک ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو فاقہ پہنچے، جس کے پاس کھانے کا نہ ہو، اور وہ لوگوں سے اپنا حال چھپائے اے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جلد اس سے آزادی عطا فرمائے گا، یا تو اس کو جلدی موت دے کر یا 1 سال کا رزق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دیکھیے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرے، اسی کی بارگاہ میں دعا مانگے تو انشاءاللہ وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ جو معاشرے میں چل پڑا ہے اور اس طرح لوگ جو ہے وہ ترس کھا کے رحم کھا کے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا، صحیح کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ صحیح فرما رہے ہیں، آپ حلال کی روزی کما کے آئے، اچھا کیا آپ حلال کما کے لائے، اور آپ کو اچھا کرنا چاہیے تھا، صحیح لیکن آپ جہاں خرچ کر رہے ہیں کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ صحیح کیا یہ مستحق ہے جس کو آپ دے رہے ہیں؟ خرچ کرنا ہے نا آپ کو، جذبہ ہے آپ کے اندر، بالکل کریں، لیکن قرآن کریم کو پڑھیں۔ قرآن سے ہم کیوں دور ہو گئے؟ صحیح قرآن کریم میں جہاں خرچ کرنے کا ذکر ہے وہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، صحیح والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذکر ہے، ان پر خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ والدین کو دیں، ان کو والدین بوڑھے ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو کبھی پوچھا نہیں ہے، ان کا حال ہی پتہ نہیں ہے، وہ بیچارے ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہے، ادھر یہ مسجد میں 50 100 ہزار نکال کے دے رہا ہے بھکاری کو، پیشہ ور بھکاری جو پیشہ ور ہوتا ہے، بھکاری کو، گلی ادھر محلے میں آیا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار جان چھڑا، صحیح دے اس کو جان چھڑا، تو یہ جان چھوٹ نہیں رہی، جان چھوٹا پھنس رہی ہے، پوچھا جائے گا آپ سے قیامت کے دن کہ آپ نے پیسہ کہاں خرچ کیا۔ کہاں خرچ کیا، تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے۔ سیدی مرشدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو صحیح سلامت ہے، جس کے اعضاء صحیح سلامت ہیں اور وہ کما سکتا ہے، وہ روزگار کما سکتا ہے، ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام کا مطلب گناہ، گناہ ہے، تو ایسے شخص کو نہیں دے سکتے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں علی بھائی، وہ نہ زکوٰۃ یہ فطرہ وہ ایسے لوگوں میں بانٹتے ہیں، یہ کتنی بڑی یوں سمجھیے وہی والی بات آپ نے جیسے فرمائی نا شروع میں جی۔ کہ کیا جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، پہچان رکھ۔ واقعی یہ ہے کہ لوگ ترس کھاتے ہیں اور لوگ دے دیتے ہیں، اور زکوٰۃ اور فطرے کا تو فراز بھائی اور زیادہ سخت حکم ہے یہ کہ یہ تو مستحق کیسے تلاش کرے۔ اب بعض لوگ نہیں جاتے کہ یار چلو میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، فطرہ، جو روڈ پر کھڑے ہیں سب کو بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے عابد بھائی نے فرمایا باقاعدہ ان کے گروپ ہوتے ہیں، گینگ ہوتے ہیں، یہ نکلتے ہیں، پورا سال بھی مانگتے ہیں، رمضان میں تو کوئی اسپیشلی مقصد ان کے گروپس بڑے شہروں میں بالخصوص، ہم کراچی میں تو یہاں زیادہ منظر دیکھتے ہیں، اور بھی شہروں میں ہوتے ہوں گے،
تو ایسوں کو زکوٰۃ اور یہ فطرے کی رقم دینا کیسا؟ بڑی ہے افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں خرچ کرنے کے لیے ہم بڑا خیال کرتے ہیں کہ ایک سے ایک سٹینڈرڈ والی چیز لیں، اچھی سی اچھی جگہ پیسہ خرچ کریں، اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے یار فلاں کو دے دو، اس کو دے دو، پیسے ہی دینے نا، زکوٰۃ ہی دینی نا، دے دو، وہاں پر خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ یہاں پر خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری جو یہ زکوٰۃ ہے یہ ہمارا ایک فرض ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اچھے انداز میں جو ہے وہ اس فرض کی تکمیل ہونی چاہیے، اور یہاں پر ہم اس انداز میں خیال نہیں رکھتے جس طرح رکھنا چاہیے۔ یہاں تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کم سے کم یہ ہو کہ ویسے اولاً تو رشتہ داروں کے اندر بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ فلاں غریب ہے، فلاں مستحق ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، اور یہاں تو ڈبل ثواب ہے کہ ایک تو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، دوسرا آپ صلہ رحمی کی نیت کر لیں تو ڈبل ثواب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ٹھنی ہوئی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا رشتہ داروں کا حال بسا اوقات معلوم نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کا حال معلوم ہے، پتہ ہے کہ ویدر کا کیا حال ہے، اسپورٹس کا کیا معاملہ ہے، سیاست کی کیا بات چل رہی ہے، یہ ساری باتیں پتہ ہے، لیکن میرے والد صاحب کتنے مجبور ہیں، میرے بھائی بہن کتنے مجبور ہیں، میرا فلاں رشتہ دار کتنا مجبور ہے، اس کی ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ تو رشتہ داروں کی یوں بھی خبر گیری کرنی چاہیے کہ فلاں رشتہ دار کو بیچارہ پریشان تو نہیں، اندازہ تو ہوتا ہے کہ یار اس کے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے، یا یہ ہو سکتا ہے کرائسس کے اندر ہو، یا بسا اوقات کو ڈسکس کرنے آ جاتا ہے، شیئر کرتا ہے اپنے مسائل، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کو بالخصوص زکوٰۃ جو مستحق ہے ان کو دینی چاہیے۔ میرے لیے تو خاص ترغیب دلاتے ہیں کہ پہلے آپ رشتہ داروں کو دیں، حالانکہ اتنی بڑی تحریک ہے، اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنے اخراجات ہیں، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے رشتہ داروں کو دیں، جو مستحقین ہیں ان کو دیں، اور پھر بچ جائے تو پھر فرماتے ہیں دعوت اسلامی کو دیں۔ تو ہمیں بھی یہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر رشتہ دار ہمارے ایسے مستحقین میں سے ہیں، یا دوست احباب ہیں، پڑوس والے ہیں جو واقعی مجبور ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا یہ جائز ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہاں پر شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ شریف فقیر ہے یا نہیں، تو یہاں گمان غالب کریں، یعنی اگر آپ کا گمان غالب ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے، تو ایسی صورت میں آپ اگر اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور بالفرض وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بھی نکلتا تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سوائے یہ کہ وہ غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلموں کا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بہار شریعت میں فتح عالمگیری کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ گمان غالب کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ایسے اٹھا کے دے دینا بغیر گمان غالب کیے، اس میں خطرہ ہے کہ اگر کل کو وہ مستحق نہ نکلا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گمان غالب کر کے دیا جائے تو وہاں پر جو ہے وہ کل کو مستحق نہیں بھی نکلتا تو غیر مسلم کے علاوہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب یہ ہم روڈوں میں جو دے رہے ہوتے ہیں وہاں کیسے گمان غالب بنے گا؟ یہ تو روز کے جو ہے ہزاروں روپے کما رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ اگر نکلنا چاہیے زکوٰۃ، اب وہ ان کے پاس تو جو مال ہوتا ہے وہ بھی مال خبیث ہوتا ہے، جو حرام کا مال ہوتا ہے، اس کے پھر اپنے احکامات ہیں۔ لیکن یہاں پر تو ایسے لوگ بھی ہیں، میرا خود تجربہ ہے، کہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت ہے مانگنے کی تو ہم یہ تو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی اگر وہ چاہیں تو اچھی گاڑیاں، اچھے بنگلے خرید سکتے ہیں، ایسے انہوں نے کما کے جو نا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن عادت اتنی بری پڑی ہوئی ہے مانگنے کی کہ محنت نہیں کرنی، کسب نہیں کرنا، اور بس مانگ کے جو ہے وہ گزارا کرنا ہے۔ یعنی اس میں بھی پھر ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پورا گینگ چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسے طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو بس مانگنے کی، چونکہ اب ان پہ صلاحیت پیدا ہو گئی یوں کہہ لیں، یا کانفیڈنس آ گیا، تو اب وہ مانگ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ دینے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے، بالخصوص ایسے لوگوں کو تو نہ دی جائے کہ آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہ ہو، بالکل احتیاط کے ساتھ۔ اس طرح بھی بات کی علم دین حاصل کیا جائے، تو اس معاملے میں بھی علم دین حاصل کر کے مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ زکوٰۃ فرض ادا کرنا ہے تو اس کی بھی معلومات پورا علم ہونا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہمارے مبلغین یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں کھڑے ہو کر مانگنا بھی، اس پر مجھے یہ اپنا یاد آیا، ہمارے ان دونوں مبلغین کو بھی، اور بھی جو دینی کام کرتے ہیں یا اس طرح بیانات کرتے ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح یہ یاد ہے کہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ فیضان سنت کا مسجد میں درس دیا تو میرا گلا بند ہو گیا تھا، یعنی کہ یوں بولا نہیں جا رہا تھا، ہاتھ یوں کانپ رہے تھے، کتاب ہل رہی تھی، اور ٹانگ، اس وقت تو موبائل نہیں آیا تھا، تو اب تو ایگزامپل دے سکتے ہیں جیسے کہ موبائل وائبریشن پر ہوتا ہے، پورا ہل رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پہلی دفعہ جب درس دیا تھا تو میرا پورا بدن وائبریٹ کر رہا تھا، پسینے آ رہے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور میرے خیال میں آپ کا بھی شاید یہی حال ہوگا، پہلی دفعہ ہی ہے۔ بلکہ ہم تو جب مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو ایک اعلان ہوتے ہیں، جو مدنی قافلے میں جنہوں نے سفر کیا عاشقان رسول کے ساتھ، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، یا علاقائی دورے میں، اس میں خالی ایک اعلان کرنا ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے، 1 لائن سینٹنس ہوتا ہے، ایک لائن کا اعلان کرنے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، نہیں میں نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہ جو لوگ بھری ہوئی مسجد میں، ان کی اتنی تربیت ہوتی ہے، اتنی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں ان کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہاں پر ہیں، یہ کون سا کوچنگ سینٹر ہے، یہ کہاں ان کو تربیت ملتی ہے کہ اس مسجد میں جانا ہے کہ کس مسجد میں نمازی کب زیادہ ہیں، وہاں جائیں،
پھر کس طرح کون سی صف میں کھڑا ہونا ہے، امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے، اور اعلان کرنے میں بعض مریض ظاہر کرتے ہیں، بعض بچوں کو لے آتے ہیں، بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے، بعض اپنی میڈیکل رپورٹس اور ایکس رے لاتے ہیں، پھر تھوڑی بہت اعلان کرنے کے بعد ان کی آواز بھرراتی ہے، پہلے تو بالکل آواز صحیح ہوگی، جب درمیان میں پہنچیں گے تو ان کی آواز میں رونے جیسا انداز ہو جائے گا، اور جب اینڈ کرنے لگیں گے تو ان کے تھوڑے بہت آنسو بھی آ جائیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور پھر لوگوں کو پھلانگتے ہوئے یہ پیچھے جائیں گے، اور کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سے لوگ نکلیں گے وہاں یہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ایسی صورت بنا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مبلغ نے بھی بتایا کہ اچھے بھلے آدمی کو ترس آ جائے کہ یار بیچارہ کتنا پریشان ہے یہ، تو ایسوں کو دینا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح آپ روڈز پر دیکھیں سگنلز، یہ سپر ہائی وے پر، یہ کوئی بھی ہائی وے ہے، موٹر وے ہے، ہائی وے ہے، وہاں تھوڑی کھڑے ہوں گے، وہاں تو گاڑی جو ہے نا 100 سے بھی اوپر اسپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں اسپیڈ بریکر کے یہاں پر، جہاں جمپ ہوتے ہیں، ٹرن ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہوں گے جہاں گاڑی سلو ہوگی، جہاں گاڑیاں رکتی ہیں سگنل پر، آئیں گے دروازہ بجائیں گے اور بالکل دروازے پہ چپک کے کھڑے ہو جائیں گے، ابھی وہ گاڑی صاف کروا کے لایا ہے میلے کچلے ہاتھ لے کر۔ بلکہ یہاں کراچی میں دیکھا ہے، اور بھی شہروں میں ہوگا یہ، کہ ایک پانی کی بوتل لے لیتے ہیں اور اس کو کوئی سوراخ کر کے اور شیشے پہ یوں پانی مار دیتے ہیں آتے ہی، وائپر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب بھائی گاڑی صاف ہے، بلکہ بعض اوقات تو پانی اور وائپر اتنا گندا ہوتا ہے کہ شیشہ اور گندا ہو جائے اور میلا ہو جائے، لیکن وہ چھڑک دیتے ہیں۔ اب وہ منع بھی کریں نہیں مانتے، پھر وائپر مارتے ہیں، اب کیا کریں، پانی ڈال دیا، پھر وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کچھ دے دیں اللہ کے نام پر۔ بعض اوقات لوگ کچھ چیزیں بیچتے ہیں اس طرح کی کہ لگتا ہے یہ اچھا بچوں کے کھلونے، اب بچوں کے کھلونے چلو اگر خرید و فروخت کی نیت سے کھڑیں گے، لوگ رکیں گے میں بیچوں گا رزق حلال، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ رزق حلال کمانا ہے تو یہ اپنی جگہ الگ ہے، ورنہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ وہ کوئی چیز بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، پین قلم لے کر مختلف پتہ نہیں کیا کیا انداز نکال لیے ہیں، آئیں گے مانگیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ پورے پورے گینگ ان کے نکلتے ہیں، اور عورتیں، بچے، بوڑھے، باقاعدہ یہاں تک اطلاعات ہے، جو ایک سروے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کڈنیپ کیے جاتے ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو جسمانی طور پر معذور کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے، انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، اور ان کو یوں معذور بنا کر باقاعدہ ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ رات کے ٹائم سگنل پر کہاں سے آ گئے؟ ان کے پیچھے پوری ایک مافیا ہوتی ہے، جو بلکہ ہمیں تو یہاں تک بتایا کسی نے کہ جو مین پوائنٹس ہیں، مین بازار ہیں اور جو بڑے بڑے چوک ہیں، یہ تو پوائنٹ بکتے ہیں ان کے، باقاعدہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں، یہ پوائنٹ میرا، یہ پوائنٹ میرا۔ یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان کو دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے مانگنے والے نہ سن رہے ہوں، جیسے ہمارے فراز مدنی بھائی نے بتایا نا کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ لائف اسٹائل ان کا مانگنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بعضوں کا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی بڑے فخر سے کہتے ہوں ہم خاندانی بھکاری ہیں، ہمارے باپ دادا مانگتے ہوئے آئے ہیں، ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی لت پڑ جاتی ہے، جیسے نشے کی لت ہے نا، تو مال کی محبت میں ایسی لت پڑ جاتی ہے، اور جیسے عابد مدنی بھائی نے فرمایا کہ ایک شرم اڑ جاتی ہے، یعنی مانگنے کے لیے بندے کو بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ ہم لوگ دعوت اسلامی کے لیے چندہ کرتے ہیں، مدنی عطیات کرتے ہیں، حالانکہ کار ثواب ہے، اس میں بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں جائیں نہیں جائیں، مانگے نہیں مانگے۔ نگران شورا تربیت فرماتے ہیں کہ چندہ وقار کے ساتھ لیں، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے لے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض اوقات گھبراہٹ تو ہو جاتی ہے ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو۔ تو بھیک مانگنا یہ واقعی ایک ایسا ناسور ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی طرح اللہ کرے جان چھوٹ جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو پیٹرول پمپس، پیٹرول ابھی فیول ڈلا کے نکلے ہیں، بالکل پیٹرول پمپ ایسا ہوتا ہے کہ ٹرن لے کے باہر کھڑے ہوں گے، بعض تو ایسے ہیں کہ بالکل بزرگ، دیکھتے ترس آ جائے نا، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ یوں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بندے کو ترس آ جائے کہ رات کو 10، 11، 11:30، 12 بج رہے ہیں، اتنا بوڑھا آدمی بیچارہ پریشان ہوگا، لیکن اگلے دن پھر وہ کھڑا ہوا ہے، روز کھڑا ہے، تو پتہ چلا تو اس کا پوائنٹ ہے، یہ تو بھیک مانگتا ہے یہ۔ تو اگر ایسے جی ایسا ہوتا ہے جیسے راستے سے گزر ہوتا ہے، آپ کا روزانہ کسی راستے سے گزر ہوتا ہے، ہر 4 دن بعد وہاں ایک بھکاری نظر آتا ہے، 4 دن بعد، 10 دن بعد، اور پورا دن ہوگا، اس دن یہاں ہوگا۔ یہ خود ہی بندے کو سمجھ جانا چاہیے۔ اور بچے، جیسے یہ بچوں کو تو اچھی تربیت دینی چاہیے۔ انہوں نے بھکاریوں نے اپنے بچے بھی ایسے کر دیے کہ ابھی سے ان کو ٹریننگ کر رہے ہیں مانگنے کے لیے۔ اچھا جن کے بچے ہیں، بچے والے لوگ آتے ہیں، جیسے ان کو اپنی بیٹیاں، اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں، یار ہمارے بھی تو بچے ہیں، چلو اس کو دے دو، بچہ تم عیدی لے لو یا فلاں کر لو، یا
یہ کیا ہے یہ؟ آپ کبھی اپنے بچے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کریں گے کہ میرا بچہ تو مسلمان وہی جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. بہت پیاری بات. جب آپ اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کر رہے تو وہ بھی تو مسلمان کا بچہ ہے, اس کے لیے آپ کیوں پسند کر رہے ہیں, اس کی عادت کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ اچھا ایسے لوگ, ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ایک اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں, آپ ہمارے پاس کام کریں. کبھی آپ سیریس ہو کے نہ بات کریں, اس سے کسی بیکاری سے اس کو کہیں کہ میں آپ کو نا وہ ہے میرے پاس جگہ کوئی ہے تو میں آپ کو اتنی تنخواہ دیتا ہوں, آپ آ جائیں کام کریں, جی چرائے گا. یہ ایسا بیکاری محنت سے جی چراتے ہیں کیونکہ فری فنڈ کا بغیر محنت کے سب مل رہا ہے, اس لیے جو ہے وہ بھیک مانگے جا رہے ہیں. آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا, خود میرے ساتھ ہوا. میں ایک اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ ہم گاڑی میں جا رہے تھے نا, کار میں, تو اسی طرح کسی جگہ ہم رکے نا, ایک ینگ نوجوان نا بالکل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, یعنی ویل لک لگا نا, آ کے کھڑا ہوا کہ سر وہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے, میں جاب لیس ہوں, میری ماں بہنیں گھر میں ہیں, میں بڑا عزت دار گھرانے سے ہوں اور میری جاب چلی گئی ہے, گھر میں بڑی آزمائشیں, اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑا مقصد اسٹائل تھا نا اس کا کہ دیکھیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے, اگر آپ میری کچھ پلیز ہیلپ کر دیں. یعنی کیا ورڈنگ, کیا اس کی مقصد. وہ جو جن کے ساتھ میں تھا نا بڑے سمجھدار, بولے بیٹا یہ ہے تو یہ مانگنا, یہ ہے تو مانگنا, آپ سوال کر رہے ہیں, اب ایک کام کریں, میرے پاس کام ہے. ان کا کام ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو جاب پہ رکھ سکتے تھے, کوئی فیکٹری ٹائپ کا اس طرح ان کا تھا. بولے بیٹا میں آپ کو جاب پہ رکھ لوں گا اور آپ آ جائیں میرے ساتھ. اب وہ گاڑی میں نہیں بیٹھے, اب اس کو کہا بیٹھ جائیں میرے ساتھ, ہم دونوں ہی تھے. بولا بیٹھ جائیں بیٹا, میں آپ کو جاب آج سے آ جائیں, اچھی سیلری دوں گا, آپ کا گھر چلے گا. یہ وہ نہیں مانے, نہیں سر میں نے جانا ہے, کام ہے. بولا بیٹا دیکھو آپ بھیک مانگ رہے ہو, یہ صحیح نہیں سر, میں بھکاری نہیں ہوں سر, میں بہت پریشان ہوں. یہ بہرحال انہوں نے بہت سمجھا بجھا کے ان کو گاڑی میں تو بٹھا لیا. بولا بیٹا بیٹھے ہیں یوں. اب گاڑی میں بیٹھ گئے, اگلا سگنل آیا, سر گاڑی روکیے گا ذرا, مجھے کچھ ارجنٹ جانا ہے. نکل گئے گاڑی سے اتر کے. تو اب جیسے عابد بھائی فرما رہے ہیں, یہ خود میرے آنکھوں دیکھی بات ہے یہ کہ یہ لوگ کام کاج سے جان چھڑاتے ہیں, محنت ان سے ہوتی نہیں, کوئی ان کو جاب پہ رکھ بھی لے تو یہ کام کرتے نہیں کیونکہ بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. اور میں غور کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال کر کے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں. اگر یہی ٹیلنٹ دین کے کام میں استعمال ہو, نیک کاموں میں استعمال ہو, تو یہ مشقت ہی ہو رہی ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جو مانگ رہے ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو مشقت ہے, لیکن کیا کہ وہ جو ایک محنت کرنا ہے, تجارت کرنی ہے یا مزدوری کرنی ہے, اس کے بدلے میں جو مال ملتا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا, بس زبان سے دو الفاظ کہنے اور ایسے آسانی سے مال آ جاتا ہے. اگر یہی ٹیلنٹ اور یہی صلاحیت اور یہی جو ہے وہ اگر انداز بندہ اگر نیک کاموں میں لگائے تو دین کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ہم جس طرح بھی آپ نے مثال دی کہ ہمیں کسی سے چندہ بھی مانگنا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا الفاظ استعمال کریں, کس طرح جائیں, کس طرح گفتگو کریں, اور پھر جا کر پھر وہ دیں یا نہ دیں وہ بھی ان کی مرضی ہے, دیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہاں پر اگر یہ بندہ اگر تھوڑا سا غور کرے کہ میں جو حرام کما رہا ہوں, میری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے, میری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. بندہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے, اللہ اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ بندے کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگے گا تو زیادہ مل جائے گا اور محنت کرے گا تو کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بھیک مانگنے والے کو کبھی مقدر اور نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا. اگر آپ حلال کھائیں گے تو آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور روحانیت والی کیفیت پیدا ہوگی, اور اگر آپ حرام کھائیں گے تو آپ کی دنیا بھی جو ہے وہ بے چین انداز سے گزرے گی, آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی, اور پھر آخرت کی بربادی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ جو ہے وہ بہت ایک نازک معاملہ ہے. لوگ اپنی جو ہے نا پوری دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں, اپنی روحانیت کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ بندہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اس معاملے سے بچا کر رکھے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جس طرح ہمارے مبلغین بھی بتا رہے ہیں, کچھ ہم نے بھی عرض کیا, تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ. اللہ کے نام پر مانگنا کیسا؟ اب اس میں مختلف اقوال ہیں. ویسے ممانت سخت بھی ہے کہ اللہ کے نام پر یہ دنیا کی حقیر شے نہ مانگی جائے, مانگنے والا غلط کرتا ہے. اور اب دینا نہ دینا, اس میں دونوں طرح کے قول ہیں. ایک تو یہ کہ جس نے اللہ کے نام پر ایسی حقیر چیز مانگی ہرگز اس کو نہ دی جائے, اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نام سے مانگی اس کو منع نہ کیا جائے, اس کو دے دیا جائے. اب دونوں طرح کے قول بزرگوں کے ملتے ہیں. جن کا دھندا ہی بھیک مانگنے کا ہوتا ہے, ایک تعداد ہوتی ہے جو رمضانوں میں خاص کر ایکس رے لے کر کھڑے ہو جائیں گے, رپورٹ لے کر کھڑے ہو جائیں گے مسجدوں میں, اور رونے سی آواز نکالیں گے. تو یہ ہوتے مطلب فنکار ہوتے عام طور پہ. یہ
یہ سب کو بیماریاں نے ایکسرے ہی رمضان میں ہی نکل آتے ہیں سب کے. تو جو بھیک مانگنے کا جن کا دھندا ہوتا ہے نا، پروفیشن، تو ایسوں کو تو دینا حرام ہے. کوئی ہمدردی کر کے دے دے نہیں تو دینا ہی حرام ہے. جو اس کو گناہ میں مدد کرنا ہے کہ اس کو دیتے رہیں گے تو یہ ہڈ حرام جو ہے کمائے گا نہیں، یہ بھیک مانگتا رہے گا. تو اس کو نہ دیا جائے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے. آج کل ایک نیا طریقہ بھی نکلا ہے کہ اپنا ہی سامان گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ہیڈ ڈاؤن ہو کر سر جھکا کر جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے. یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے. ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ زبان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ آپ پریکٹیکلی جو ہے وہ مانگ ہی رہے ہیں، سوال ہی کر رہے ہیں. اور شاید بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترس کھا کے دے ہی دیتے ہوں گے، لیکن ایسا تجربہ ہوا ہے کہ اسی جگہ پر 3-4 مرتبہ وہ افراد یا تو برتن توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنا وہ کھانے پینے کی چیزیں گرا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مانگ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زبان سے تھوڑی سوال کیا ہے. جیسے موبائل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا جی ہاں، پلے اسٹور یہ میں، بھی اپنا سسٹم یہ بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اپڈیٹ کرتے ہیں سلسلہ مانگنے کا کہ اب یہ لوگ اس کو پہچان گئے ہیں اس طریقے کو، اب کوئی طریقہ چینج کریں. صحیح. بات وہی ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا یہ بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے، ایک جملہ ایسا فرما دیا یہ کہ باقی پہچان پیدا کریں یہ. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جان پر چمٹ جاتے ہیں لوگ، جو ہے نا وہ بیزار ہو کر تنگ آ جاتے ہیں. اب بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی برگر کھا رہا ہے، یا ویسے ہی رک گیا، کوئی شاپنگ کرنے کے چلو کوئی گئے اندر گھر والے فیملی، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے. اب وہ اچھا وہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو بیچارہ، اب تو غریب آدمی ہے لیکن وہ سمجھے گا گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ دے گا. یعنی ایسے فراز پہ لوگ پریشان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے، جان چھڑانے کے لیے دیتا ہے کہ یار اب یہ نہیں جا رہے، نہیں ٹل رہی ہے. بوڑھی عورتیں ہیں تو اور دیگر خواتین تو بچے، اور ایسے شکلیں بنا کر، ایسا حلیہ بنا کر، تو اب کیا کریں، جان چھڑانے کے لیے دیں کہ بھائی لو جاؤ یار، جاؤ بھاگو یہاں سے. یہاں پر وہی بات ہے کہ وہ جان چھوڑتے نہیں ہیں. اب فیملی بھی ہے، لیڈیز بھی ہیں، اب ان کو دیکھیں یا اس علی بھائی آپ کتنوں سے جان چھڑائیں گے؟ ایک کو دیں گے، تھوڑی دیر بعد دوسرا آ جائے گا، وہ دیکھ یہاں سے ملا ہے کچھ. ایک سے جان چھڑائیں گے، دوسرا آ جائے گا، وہ جا کے تیسرے کو بتائے گا وہاں چلے جاؤ، وہاں جان چھڑانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو اس طریقے سے پھر یہ جو عابد بھائی فرما رہے ہیں، لگ رہے ہیں ان کے کئی تجربات اس میں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ اگر آپ کہیں دے رہے ہیں نا تو اس گاڑی کو لوگ کر لیں گے، دوسروں کو بھیجنا شروع کر دیں گے، اس گاڑی پر رش لگ جائے گا تھوڑی دیر بعد. یہ تو نہ دینے میں بہتری کہ نہ دیا جائے، بولتے رہیں جتنا بولنا ہے. جی، امیر علیہ سنت سے ایک بات سنی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ شروع میں جب میں کام کیا کرتا تھا، جوڑیہ بازار میں اپنا کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا، تو اس وقت عطر جب آپ فروش کیا کرتے تھے، اس وقت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا، تو ایک آیا، اس نے نا ایسے منہ بنایا، ایسے وہ کیا کہ میں نے اپنے دوست کو کہا میمنی میں کہ یہ تو واقعی لگتا ہے، یہ تو ہے، اس کو تو دینا چاہیے. تو میرا دوست کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس کو سیریس، ایسے بالکل سیریس ہو کے کہا سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. بولے جو تھوڑی دیر پہلے منہ اس نے بنا کے ایسے بھکاری میں جیسا بنایا ہوا تھا نا، وہ ایک دم ہنس پڑا اور بھاگ گیا. اس کو جیسے ہی کہا نا کہ اصل بتاؤ کہانی کیا ہے، تو وہ اس سے نہیں رہا گیا، اس نے اپنا ناٹک بالکل ظاہر کر دیا اور چلا گیا. تو اب یہ ہے کہ اس طرح ہمیں ان کا اگر ہم سد باب کریں گے، سد باب. اچھا، دوسری بات ہے کہ اگر کسی پر رحم کھا کے کام دینے کی بات ہوئی، ایسا نہیں ہو کہ آپ بھلا کرنے جائیں اور برا ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے. صحیح. تو پہچان ہونی چاہیے. یہ ان کے اندر جو ہے وہ چوری کی عادت، ان کے اندر جو ہے وہ غلط کاموں کی عادت اور اس قسم کی بہت سی ہوتی ہیں. بلکہ ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والوں میں ایک تعداد جو ہم نے بھی دیکھی، اسپیشلی بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں بھی ہوتا ہوگا، ان میں نشہ کرنے والے، نشہ بیچنے والے، نشہ کرنے والے. اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی ہیروئن کا نشہ کرتا ہے، کوئی چرس کا نشہ کرتا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے، تو وہ اب کمایا تو جاتا نہیں ان سے، تو وہ بھی بھیک مانگتے ہیں. حلیے سے بھی بعض اوقات محسوس ہو جاتا ہے یہ. اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ میرا پرس گم ہو گیا ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں فلاں شہر سے آیا ہوں. تو یہ بھی تجربات بعض اوقات ہوئے ہیں کہ چلو کون سے شہر جانا ہے آپ نے، چلیں میں آپ کو بس میں بٹھا کر آتا ہوں. نہیں بیٹھتے بس میں وہ، کہ چلیں میں آپ کو ٹرین میں بٹھا کر آتا ہوں، نہیں مجھے آپ پیسے دے دیں یہ. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ کھانا دلوا دیں. اب کھانا دلوانے کون جائے گا یہ؟ تو یہ واقعی نت نئے طریقے جو ہے وہ آج لوگوں نے نکال لیے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیشہ ور بھکاری، اور رمضان میں تو بالخصوص ان کے پتہ نہیں کہاں سے ٹولے آ جاتے ہیں، کیا پوری گاڑیاں بھر کر آتے ہیں، بسیں بھر کر آتے ہیں، اور اتنے آتے ہیں بعض اوقات تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. کئی گھروں میں اسپیشلی بڑے شہروں میں ہوتا ہے رجحان کہ رات جاگے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے ہیں. اب 10, 11, 12 جس کا جیسا روٹین ہے، لوگ آرام کرتے ہیں جس کا جیسا سیٹ اپ ہے، تو صبح ہی سے گھر کے دروازے، بیل یہ بجنا شروع ہو جاتی ہے.
دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اس پر مجھے یاد آیا دکان سے کہ فراز بھائی، عابد بھائی، میں تو جب چھوٹا ہی تھا، یعنی کہ اتنی ایج نہیں تھی، لیکن شعور تو آ گیا تھا. تو دکان پر ہم بیٹھتے تھے، ہماری دکان تھی حیدرآباد میں، تو اب والد صاحب کے ساتھ، تو جمعرات کو اسپیشلی آتے. تو جمعرات کے دن اس وقت تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے نہیں، تو ریزگاری جو نا ایک وہ پیالی میں رکھ کے وہ رکھتے تھے کاؤنٹر پہ کہ یہ بار بار آتے رہیں گے، تو یا کے آواز لگاتے تھے جمعرات بھری مراد دے دو اللہ کے نام پر. تو اسپیشلی جمعرات کے مقصد دیں گے یہ. اچھا، جمعے کی نماز میں یہ اسپیشلی مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. یہ عید کی نماز سے پہلے چاند رات اور جو ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں یہ. اچھا، مجھے ایک سائیڈ ایفیکٹ اور بتایا، جہاں یہ منشیات بیچنے اور استعمال کرنے والے لوگ بھیک مانگتے ہیں، اس میں ایک گروپ ڈکیت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھروں کی نشاندہی کرتے ہیں، گھروں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی میں جا کر بھیک مانگنے کے نام پر گئے اور دیکھا اکیلا بندہ بیٹھا ہے، تو کیا پتہ اگلے ہی سگنل پر اس کا نمائندہ کھڑا ہو کہ بھئی یہ گاڑی آ رہی ہے فلاں رنگ کی، فلاں نمبر کی گاڑی ہے. سگنل جب رکتے ہیں تو ہر سگنل پہ بعض اوقات ریڈ سگنل ہوتا ہے، رکنا پڑتا ہے یہ. اور کئی ایسے واقعہ ڈکیتی کے ہوتے ہیں یہ. تو اللہ کریم عافیت فرمائے، عافیت فرمائے. یہ تو بھیک نہ مانگے، بھیک نہ مانگیں، سوال نہ کریں، ہاتھ نہ پھیلائیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ. یعنی بلا سخت ضرورت بھیک مانگے، یعنی ضرورت سے مراد وہی کہ اب اس کی نوبت ایسی آ گئی کہ ایک وقت کھانا بھی نہیں ہے اور بالکل یہ سمجھ لیں کہ فقر کی حالت میں چلا گیا. اور عموماً یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. تو لوگوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، پکڑنا اور ان کو بالکل چمٹ جانا، یہ بڑا ناسور ہے، یہ بڑا ناسور ہے یہ. تو اللہ کریم ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اچھا، یہ تو چلیں پروفیشنل بھکاری، یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں یہ تو روڈوں پر نظر آ جاتے ہیں. کچھ شاید اسٹینڈرڈ کے بھکاری بھی ایسے ہوں کہ اچھا بھلے لباس پہن کر، فیملی ساتھ لے کر، بعض اوقات تو بچوں کو بھی ایسے بابا سوٹ، یا بچیاں بھی فراق وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، پونی بنی ہوئی ہے، لگتا ہے ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اچھی فیملی سے ہیں. تو وہ آ کر جو ہے بڑے اسٹینڈرڈ والے انداز میں، سر آپ دیکھیں میری فیملی ساتھ ہے، میں بہت پریشان ہوں اور بچے ہیں، یہ یعنی ایسی صورت بنائیں گے، ایسا ماحول بنائیں گے. اسی طریقے سے لوگوں سے مانگتے رہنا. ایک تو یہ کہ چلو پروفیشنل بھکاری نظر آ گئے، ان کو نہ دیں. مانگنے والے تو پتہ نہیں ہمیں سنیں گے نہیں سنیں گے، ان کو نہ دیں. لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ اپنی مجبوریاں بتا کر، ایک میں اگزامپل کرتا ہوں کہ فراز بھائی ذرا حالات کچھ آج کل ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں تھوڑی تنگی چل رہی ہے، اور جو ہے اگر کچھ آپ زکوٰۃ وغیرہ نکالیں، رمضان کا مہینہ ہے تو ہمارا بھی کچھ خیال کر لیجئے گا. اور ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم مانگتے نہیں، ہم سے مانگا نہیں جاتا، منہ نہیں کھلتا، حالانکہ منہ کھول رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے یہ. تو اگر ایسے کوئی سسٹم سے کوئی مانگے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو کس طرح دیں، نہ دیں، کیا کریں، فیصلہ کیسے کریں؟ جیسے عابد بھائی نے بڑا پیارا بار بار جملہ کہا کہ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں. اس کی پہچان کیسے کریں؟ اصل میں علم دین حاصل کریں گے تو ہی پہچان حاصل ہوگی. اب زکوٰۃ وغیرہ کے مصارف تو شریعت نے مقرر فرما دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں، ریفرنس کے ذریعے سے بھی آتے ہیں. یعنی کسی جاننے والے نے بھیج دیا یا کسی نے بتا دیا کہ واقعی اس کے حالات اس طرح کے ہیں. تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ گمان غالب کر کے زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے، جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور گمان غالب ہوتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے، شریف فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے کی تو گنجائش موجود ہے. کیونکہ آج کے دور میں تو لوگ ماسیوں کو دے دیں گے، جن کے پاس جو ہے وہ اچھا خاصا مال اور اسباب ہوں گے، بس جان چھڑانے کے لیے ان کو دے دیتے ہیں. تو یہاں پر جان نہیں چھڑانی ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی جو تکمیل ہے، جو فرضیت کی تکمیل ہے، اس کو اچھے انداز میں پورا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے، پروفیشنل تو بندہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے حالات کے جہاں پر یہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہاں پر یہی کہ گمان غالب کر کے بندہ دے گا تو شرعی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے کہ سالہ سال سے بندہ ہوتا ہے بسا اوقات نا، صحیح کہ میں فلاں محلہ ہے، فلاں لوگ ہیں، اچھا اگر باپ فوت ہو گئے تو بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے پاس بھی آئیں گے، تیرا باپ ہمارا خیال رکھتا تھا اور تم جو ہے نا اب ہمارا بھی ذرا دیکھنا. صحیح. تو اور یہ آئیں گے بھی رمضان کے دنوں میں. زکوٰۃ کا معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے، بالکل. اور اس کو دینے کے حوالے سے ہمیں 101 بار سوچنا چاہیے.
اور اس کے علاوہ بھی اب یہ دیکھیں نا، جیسے فرمایا گیا نا کہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی 1 سال گزر گیا تمہارے حالات نہیں بدلے، 1 سال گزر گیا آپ کے حالات نہیں بدلے، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہر سال آتے ہیں، ہر سال آتے یہ ہیں۔ بڑی پیاری ایک اور بات کہی کہ وہ والد کو دیتے تھے، اب بیٹے بھی اسی لائن پر آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے والد صاحب کی، یا والدہ آتی تھی میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی کہ وہ باپ بھی دنیا سے چلا گیا، بیٹے بھی اسی کام پہ لگے ہوئے، حالات نہیں بدل رہے ان کے، یہ وہ مانگنے کی ہی عادت پڑ گئی۔ اس میں ایک فیکٹر اور ہے، ہم تو چلیں کراچی میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں کئی شہروں میں دیکھتے ہیں، یہ ہے کچھ ایسے بھی گروپس میں نے سنے ہیں، پتہ نہیں آپ کا واسطہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا، مجھے کئی لوگوں نے بھی بتایا کہ حج یا عمرے کے موقع پر رمضان میں مکے مدینے بھی جاتے ہیں، باقاعدہ ان کا ٹکٹ ویزا خرچ ہوتا ہے، بھائی لاکھوں لاکھ ہونے لگ گیا ہے یہ، یعنی ان کی اتنی انکم ہوتی ہے، یا پتہ نہیں کون ان کو لے کر جاتا ہے، کون سے ایسے گروپس یا گینگ ہیں کہ وہاں بھی سنا ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پہ رمضان میں جس کو کیا کہیں گے انٹرنیشنل پروفیشنل بھکاری، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ پروفیشنل کچھ جو ہے وہ بڑا ایکسپرٹ ہے، یہ انٹرنیشنل ویژن رکھتا ہے، تو یہ جو بھکاری ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ انٹرنیشنل پروفیشنل بھکاری کہ جو شاید اتنی مقدس سرزمین کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر بھیک مانگنے کی نیت سے حج اور عمرے پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ نیکیاں کرنے جا رہے ہیں اور یہ بد نصیب بھیک مانگنے جا رہا ہے، وہاں بھی لوگ، اللہ بہتر جانے، دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں گمان غالب تو کرنا پڑے گا نا، تو ہم جو ہے وہ گمان غالب کریں، یا کوئی سمجھدار آدمی ہے مشورہ کر لیں، جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ جو علم دین ہو، نیک لوگوں کی صحبت ہو، مفتی اسلام، مفتی اہل سنت، دعوت اسلامی کے تحت دارالفتہ اہل سنت ہے، ان سے رابطہ کر لیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہ بھی تو مدنی عطیات جمع کرتی ہے، کلیکشن کرتی ہے، اور نگران شورا فرماتے ہیں کہ ہم وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ دین اسلام کے لیے چندہ کرتے ہیں، کیونکہ دین کے لیے چندہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو مبلغین کو تربیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چندہ وقار کے ساتھ کرنا چاہیے، ہم چندہ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، بلکہ خود ایک دفعہ میں حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، رکن شورا، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو کسی نے کہا حاجی صاحب آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، پاکستان کے کئی شہروں میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ فنڈ کلیکشن کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، آپ خود اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ چندہ کرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کچھ، یعنی کہ شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تو عبدالحبیب بھائی نے بڑے مسکرا کر، میں ساتھ بیٹھا تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ کہا مسکراتے ہوئے کہ اپنی ذات کے لیے مانگوں تو شرم آئے نا، بھیک تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں اللہ پاک کے دین کے لیے چندہ کر رہا ہوں، فنڈ اکٹھا کر رہا ہوں، اس سے مسجدیں بنیں گی، اس سے مدرسے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اس سے دین کا کام ہوگا، مدنی چینل اور کتنا کام دعوت اسلامی کا ہمارے سامنے ہی ہے، بلکہ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ، ایک موقع پر مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کو آپ اگر اپنا ڈونیشن دیں گے، چندہ دیں گے، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں یہ لگے گا، تو دعوت اسلامی کے کتنے کام ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے تمام دینی کاموں میں میرا یہ پیسہ استعمال ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اتنے دینی کاموں کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ان پیشہ ور بھکاری کو نہ دیں، ان کو پہچانیں، بلکہ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا کہ ان کو نہ دے کر ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ جیسے کئی لوگ راشن بانٹتے ہیں رمضان میں، لائن لگی ہوتی ہے، اب لائن کے اندر کوئی شریف اور سفید پوش آدمی، شریف سے مراد سفید پوش آدمی، اس کے لیے بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ پہلے جو 2020 میں کووڈ یعنی کورونا جب عروج پہ تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، بہت برے حالات تھے، یعنی اتنی امداد تقسیم ہو رہی تھی پاکستان بھر میں، دنیا کے کئی ملکوں میں، ہم نے تو یہاں کراچی میں دیکھا، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے تھے، کئی سفید پوش لوگ اس وقت بھی لینے نہیں آئے، لائن میں نہیں لگے، گھر سے باہر نہیں نکلے، باقاعدہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے ان کی لسٹیں بنائی اور عزت کے ساتھ گھر پہنچایا۔ بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلیں مدنی چینل کے لیے، مدنی خبروں کے لیے ویڈیو کلپ بنائیں، لیکن ان کے چہرے نہیں دکھائے کہ یہ بیچارے سفید پوش ہیں، کسی وجہ سے یہ مجبور ہیں، تو ان کے گھر تک جو ہے وہ راشن پہنچایا، پکا ہوا کھانا پہنچایا، تو یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ FGRF جو ہے دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، FGRF، تو یہ جب کبھی کرائسس آتے ہیں لاک ڈاؤن میں اسپیشلی، یا کہیں زلزلہ یا کوئی طوفان یا کوئی سیلاب آتا ہے، تو دعوت اسلامی کا یہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF
یہ لوگوں کی عزت کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور اس موقع پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عزت دار لوگ، یہ سفید پوش لوگ لائن لگا کر نہیں آتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ. تو اللہ پاک ہماری عزت سلامت رکھے، اللہ کریم ہمیں سوال سے محفوظ فرمائے، اور کبھی اپنی ذات کے لیے نہ مانگے. ہاں، دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اس کے لیے مدنی عطیات جمع کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، دعوت اسلامی کو دیجئے کہ دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے. کتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی دعوت اسلامی کے ذمہ دار ملتے ہیں تو ان کو دیجئے، ورنہ اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ چل رہے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے کسی ذمہ دار کو بلا سکتے ہیں، بلکہ آن لائن دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، اس پر جا کر آپ دیکھیے اور اپنا فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنی راہ میں دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اور کبھی بھی اللہ پاک ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ایسی نوبت نہ آئے. اللہ اس سے بچائے، اس ذلت سے، اس رسوائی سے. تو رمضان کا مہینہ بڑی برکتیں لے کر آتا ہے. ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا، اے مولا ذلت و رسوائی سے بچانا. اے اللہ یہ جو ہے بس تیرے ہی در کے محتاج رہیں. اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے جو معاملات ہیں اللہ تو پورے فرما دے، آسانی فرما دے. تکلیف آئے، تنگی آئے تو اے اللہ تو ہمیں صبر دے، شکر کی توفیق دے، قناعت اور توکل کی توفیق دے. دنیا کا محتاج اللہ ہمیں نہ کرنا، اور بس تیرے ہی در کے محتاج رہیں. اور اے مولا تو عطا فرما ہی رہا ہے، بس ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، ہمیں توکل کرنے والا بنا دے، ہمیں قناعت کرنے والا بنا دے. تو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اعتکاف کریں. جب اس طرح کا نیک ماحول ملے گا تو بہت ساری بری عادتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ